کیا واقعی ہی برہان عالپ کے سیریز چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے اور وہ شہید ہو جائیں گے؟ بات ہوگی کہ عثمان بے گندوز بے کو کیسے بچائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اورحان اور ایلجم خاتون ایک ہی خیمے سے نکلے ہیں، تو کیا دونوں کی شادی ہو چکی ہے؟ ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی ایترونوس قلعہ کی فتح کی۔ اس کے علاوہ بات کریں گے علاؤدین اور گونجا کی کہ کیا علاؤدین نے بھی اورحان بے کی طرح ریاست کی خاطر اپنی محبت چھوڑ دی ہے، اور ہولوفیرا کی طرح گونجا کا بھی کردار غائب ہونے جا رہا ہے۔ عثمان بے پاپ کے آدمیوں کے تھرو عمران تیگن کے لیے کیا خفیہ جال بچھائیں گے؟ رومی جلاد کا خاتمہ کب ہوگا؟ ان سب سوالوں کے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جوابات جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ عثمان بے نے بنا ٹائم ضائع کیے نہ صرف گرمیولاری سرحدی بازار واپس لے لیا بلکہ بازنطینی سفیر اور کارڈینل کو بھی گرفتار کر لیا۔ جی ہاں، یہ وہی پاپ کا آدمی ہے جس نے عمران تیگن کے اتحاد کروائے تھے اور ان زمینوں پر فوجیں اکٹھی کی تھیں۔ گرمیولاری بازار واپس ملتے ہی محمد بے بھی خوش دکھائی دیے اور کائی اور گرمیولاری ایک بار پھر متحد ہو گئے۔ چونکہ محمد بے کبھی کبھار مشکل میں عثمان بے کے کام آ جاتے ہیں تو عثمان بے اس اتحاد کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان بے نے علاؤدین سے گونجا کو بھول جانے کا کہا ہے، کیونکہ گونجا کی منگنی ہو چکی ہے۔ اس لیے اگر عثمان بے اس سب کے باوجود علاؤدین گونجا کی شادی کروانے کی بات کرتے تو کائیوں اور گرمیولاری کے درمیان اختلافات مزید بڑھ جانا تھے۔ اب یہ ہوگا کہ محمد کو بھی احساس ہوگا کہ ضرور قبیلے میں کوئی غدار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں قائنومس بے نقاب ہونے جا رہا ہے، اور پاسبل ہے کہ اسے بے نقاب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ محمد بے ہی ہوں، جبکہ اولیویا بھی ایترانوس پہنچ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گندوز بے کو گرفتار کرنے کے بعد عمران تیگن نے جشن منایا ہے، جبکہ دوسری جانب ہولوفیرا اب بھی چھپ چھپ کر اورحان بے پر نظر رکھ رہی ہیں، اور اورحان بے کو بھی لگاتار ایلجم خاتون کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ ایلجم خاتون اورحان بے کو پسند نہیں تھیں۔ جب اورحان ایلجم کی شادی دکھانی ہی ہے تو ہولوفیرا کو پھر اسکرین ٹائم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تک تو ہولوفیرا کو قسطنطنیہ روانہ ہو جانا چاہیے تھا۔ دوسری جانب سرائے میں بران اور کونور عالپ ایک بار پھر آمنے سامنے دکھائی دیے، دونوں کے درمیان تلخ کلامی بھی دیکھنے کو ملی۔ بران عالپ نے جب کونور عالپ سے ملاقات کرنے والوں کا پیچھا کیا تو بران کو زخمی کر کے نیچے گرا دیا گیا۔ بات سٹارٹ کرتے ہیں اورحان بے سے، جن کا کردار اس وقت لیڈنگ کریکٹر بن چکا ہے، تاہم ان سے ریلیٹڈ واقعات آڈینس کو بالکل بھی پسند نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اورحان ہولوفیرا کی لو سٹوری، جس کا آغاز سیزن 5 کے شروع سے کر دیا گیا تھا، اب تک بے فائدہ رہی ہے اور اس لو سٹوری کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، جبکہ ایلجم خاتون جنہیں سیریز میں شامل ہوئے صرف کچھ ہی دن ہوئے ہیں، ان کا سکرین ٹائم ہولوفیرا سے 4 گنا کر دیا گیا ہے، اور اورحان ایلجم کے سینز بھی زیادہ سے زیادہ دکھائے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، وہی ایلجم خاتون جسے اورحان بے پسند نہیں کرتے تھے، اورحان بے اس کی تعریفوں کے پل باندھتے نظر آتے ہیں، اور یہ چیز یقیناً ہولوفیرا کے دل کو جلا کر راکھ کر رہی ہے، کیونکہ اورحان بے نے ہولوفیرا سے یہ کہا تھا کہ میں یہ شادی ریاست کے فائدے کے لیے مجبوری میں کر رہا ہوں، جبکہ میرے دل میں صرف تم ہی ہو۔ لیکن اب سب کچھ اس کے برعکس دکھائی دے رہا ہے۔ گزشتہ سین میں اورحان اور ایلجم کو ایک ساتھ خیمے سے نکلتا دیکھا گیا، جسے دیکھ کر آڈینس سوال کر رہی ہے کہ کہیں ایلجم خاتون اور اورحان بے کی شادی تو نہیں ہو گئی۔ ویورز واضح کر دیں کہ فی الحال تو اورحان ایلجم کی شادی نہیں ہوئی، کیونکہ قبیلے میں حالات نارمل نہیں ہیں، اور گندوز بے بھی ابھی تک عمران تیگن کی قید سے واپس نہیں آئے، اس لیے ان حالات میں شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تاہم بہت جلد یہ شادی دکھا دی جائے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ اورحان بے کی تیسری بیوی کی بھی انٹری ہونے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے کورلش عثمان کے آفیشیل پیج پر اسکرپٹ رائٹر کا انٹرویو اپلوڈ کیا گیا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہولوفیرا خاتون تاریخ کے مطابق اورحان بے کی تیسری بیوی تھیں، جبکہ جو تاریخ آپ کو بتائی گئی ہے وہ غلط ہے۔ اس سے یہ واضح ہے کہ کورلش ٹیم آنے والے دنوں میں کیا بلینڈر کرنے جا رہی ہے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ پھر پورا سیزن اورحان ہولوفیرا کے سینز اور لو سٹوری دکھانے کا کیا مقصد تھا، کیونکہ اس لو سٹوری کو دکھانے کے لیے کئی دوسرے تاریخی واقعات بھی سکپ کیے گئے۔ اور جہاں تک بات ہے گندوز بے کی، تو عثمان بے نے انہیں عمران تیگن سے بچانے کے لیے خفیہ پلان ترتیب دیا ہے۔ پہلے تو سب کا یہ خیال تھا کہ چونکہ عثمان بے نے سرحدی بازار واپس لینے کے دوران
کارڈینل اور بازنطینی سفیر کو گرفتار کر لیا تھا، جو کہ عمران تیگن کے بہت اہم لوگ ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عمران تیگن کے باقی سب کے ساتھ اتحاد کروائے تھے۔ پہلے امکان یہ تھا کہ شاید عثمان بے کارڈینل کو دے کر گندوز بے کو واپس لے لیں گے، لیکن اب ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ جی ہاں، قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا۔ جی ہاں، عثمان بے پوپ کے آدمیوں کو گندوز بے کو چھڑانے کے لیے نہیں بلکہ عیسائیوں کے خلاف استعمال کریں گے، جیسے کہ اب سے پہلے عثمان بے نے پوپ کو استعمال کیا تھا اور عیسائیوں کو منتشر کروا دیا تھا۔ پاسبل ہے کہ عثمان بے کارڈینل کو استعمال کرنے کے بعد قسطنطنیہ بھیج دیں یا پھر اس کا بھی سرقلم کر دیں۔ اور جہاں تک بات ہے گندوز بے کو چھڑانے کی، تو اولیویا ایترانوس تو پہنچ گئی ہے، تاہم عمران تیگن یہ نہیں جانتا کہ عثمان بے کو اولیویا کے تھرو خفیہ رستوں کا پتہ چل گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران تیگن جشن منانے میں مصروف ہے۔ یوں تو ایترانوس کی فتح کی شوٹنگ مکمل کر لی گئی ہے، تاہم یہ بھی پاسبل ہے کہ ایک امکان یہ بھی ہے کہ عثمان بے فی الحال خفیہ رستوں کے تھرو گندوز بے کو بچا کر واپس لے آئیں، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ ایترانوس قلعہ بھی ساتھ ہی فتح ہو جائے گا۔ جی ہاں، عثمان بے کے آدھے سپاہی خفیہ رستوں سے انٹر ہوں گے اور بازنطینیوں کا لباس زیب تن کر لیں گے، جبکہ باقی لوگ مین گیٹ سے تاجروں کے بیس میں داخل ہوں گے۔ نہ صرف گندوز بے کو بچا لیا جائے گا بلکہ ایترانوس بھی عثمان بے کی جولی میں آ گرے گا۔ اور جہاں تک بات ہے عمران تیگن کی، تو عمران تیگن کا سیریز میں ٹائم پورا ہو چکا ہے، اس لیے اگلی قسط اس کی آخری قسط ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کا کریکٹر مزید لمبا چلانے کا ارادہ ہوا تو عمران تیگن ایترانوس کی فتح کے دوران یہاں سے فرار ہو جائے گا اور شہنشاہ سے فوجیں لے کر دوبارہ واپس آئے گا۔ لیکن اس چیز کا امکان بہت کم ہے، کیونکہ سیزن ختم ہونے میں ٹائم کم ہے اور تاریخی واقعات زیادہ ہیں جنہیں کور کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے باقی ایپیسوڈز میں بھی کہانی عمران تیگن کے گرد ہی نہیں گھمائی جا سکتی، اور ابھی تو منگولوں کی بھی آخری انٹری باقی ہے۔ اگر بات کی جائے علاؤالدین اور گونجا کی، تو ان کی لو سٹوری بھی ریاست کی خاطر قربان ہونے کا خدشہ ہے۔ جی ہاں، اور اس بارے ہنٹ ملنا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ عثمان بے نے علاؤالدین سے کہا ہے کہ تمہیں بھی اپنے بھائی اورحان کی طرح ریاست کی خاطر محبت کو بھولنا ہوگا، اور علاؤالدین ایسا کرنے پر راضی بھی ہو گئے۔ اس لیے اگر یہ لو سٹوری بھی سائیڈ لائن کرنا ہوئی تو گونجا خاتون بھی کوتاہیہ واپس چلی جائیں گی اور ان کی شادی جاندار قبیلے میں ہی ہوگی، اور یہ لو سٹوری یہیں اینڈ ہو جائے گی۔ ویورز، آپ کے خیال سے اورحان اور علاؤالدین کی محبتوں کا ریاست کی خاطر قربان ہونا ٹھیک ہے، یا کہ ان دونوں کی شادی گونجا اور ہولوفیرا سے ہونی چاہیے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اب بات کرتے ہیں بران آلپ اور کونور بے کی، جنہیں ایک بار پھر آمنے سامنے دیکھا گیا ہے۔ جی ہاں، جب کونور بے کچھ آدمیوں کے ساتھ سرائے میں بیٹھے بات چیت کر رہے تھے تو وہیں بران آلپ بھی آ گئے اور کہا کہ تم سردار کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہو۔ ویورز، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کونور آلپ کبھی بھی عثمان بے کے خلاف نہیں جا سکتے۔ کونور آلپ کے ساتھ جو لوگ ہیں یا تو وہ سلجوق ریاست کے آدمی ہیں، جو کہ اس وقت کونور آلپ کے دوست ہوا کرتے تھے جب کونور آلپ کونیا میں تھے۔ کونور آلپ نے انہیں اس لیے بلایا ہے تاکہ عثمان بے کی مدد کی جا سکے، جبکہ یا پھر وہ عمران تیگن کے آدمی ہو سکتے ہیں، جنہیں کونور آلپ نے یہ شو کروایا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دوسری چیز کا امکان زیادہ ہے، کیونکہ جب بران آلپ نے ان کا پیچھا کیا تو انہوں نے بران آلپ کو زخمی کر کے نیچے پھینک دیا ہے، جبکہ سلجوق سپاہی شاید ایسا نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک بات ہے بران آلپ کی، تو وہ صرف زخمی ہی ہوں گے اور کونور آلپ انہیں بچا لیں گے۔